حضرت مولانا اقبال صاحب کا اجازت کرتا ہوں ہمارے یہاں سے بہت اپنے ملکوزات سے ہمیں نوازیں اور ان کی دعا پر اس مسجد کا اختتام ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی في كلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات اکابرین ملت، علماء کرام، عزیز طلبہ اور مہمانان کرام، دوستوں اور بزرگوں، ماشاء اللہ جب سے جلسے کا آغاز ہوا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں مختلف قسم کی خدمات ہمارے سامنے آئی. کچھ باتیں وہ بھی ہیں جو ہم نہیں جانتے تھے اور حضرت محتمین صاحب نے اور دوسرے علماء کرام نے ذکر کرا. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس تعزیتی اجلاس کے سلسلے کی بنیادی بات یہ سمجھی جائے کہ تعزیتی اجلاس صرف کسی کی فضیلت اور کسی کی تعریف کے لیے بیان کرنا ہمارے اکابرین کا مقصود نہیں ہوتا ہے. اس کے پیچھے یہ مقصد ہوتا ہے کہ جس شخصیت نے اپنی زندگی لائن میں گزاری اس میں ملت کے لیے، ملک کے لیے کیا خدمات کی، ان خدمات کو دیکھا جاتا ہے اور اس کی روشنی میں ہم نوجوانوں کے لیے کیا سبق ملتا ہے، ہم اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو کیسے اتاریں. کبھی کبھار ہم اتار نہیں سکتے، لیکن کوئی کوتاہی اگر کسی عمل میں ہو رہی ہے تو ان بڑوں کی خدمات سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کمی، اور جب کمی کا احساس ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی تلافی کی، اس کو پورا کرنے کی توفیق نصیب کرے. اس لیے ان اجلاس کا مقصد ان کی زندگی کو ذکر کر کے ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لانا. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کافی مناسبت ہے حضرت مولانا اسماعیل منوری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات. دونوں کا نام اسماعیل اور دونوں نے اس ادارے کا آغاز فرمایا. دونوں نے قربانی دی، نام اسماعیل ہے تو اسماعیل کو قربانی ہی رہنی ہوگی. ان دونوں بزرگوں نے لمبی مدت تک اپنے اعتبار سے بہت ساری چیزوں میں ان کا اشتراک ہو سکتا ہے. حاجی صاحب نے حضرت مولانا اسماعیل صاحب کی زندگی بہت قریب سے دیکھی، اس لیے اس ادارے میں بھی انہوں نے ان چیزوں کا خیال رکھا. اپنی ذات کے اعتبار سے حضرت مولانا اسماعیل صاحب نے بھی کبھی زندگی میں ایک ایسا ادارے سے نہیں. یہی بات حاجی صاحب کے سلسلے میں بھی ہم سن رہے ہیں، عملی طور پر دیکھ رہے ہیں. اور فوراً ادارے کی ترقی کے لیے حضرت مولانا اسماعیل صاحب پوری امت کی فکر لے کے، کیونکہ وہ عالم دین تھے، توحید کے علم بردار تھے، اس لیے ان کی زندگی بہت ساری چیزوں میں بہت سارے علماء سے الگ. لیکن اس کے ساتھ حاجی صاحب نے مولانا سے بہت سی چیزیں کی اور الحمدللہ اس ادارے کو آپ نے بہت ترقی. مجھے اس وقت ایک بات یہ عرض کرنی ہے جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. حضرت حاجی صاحب تو بزرگوں کے برسوں کے بزرگوں کی خدمت میں رہنے والے، دنیاوی تعلیم بھی آپ نے دی اور دینی تعلیم بھی آپ نے دی. اور جیسے حضرت مفتی صاحب دعوت برکات نے فرمایا، ہمیشہ علماء کرام اور بزرگوں سے اپنے آپ کو وابستہ مشورے لیتے رہے. ان کی خدمات میں آ کر آپ نے اپنے آپ کو اس طریقے سے رکھا. آپ کی عمر 96 سال اور میں آپ کی عمر میں میری ابھی 57 سال کی. اتنی لمبی عمر کا تفاوت، برسوں کا تجربہ، بزرگوں کی صحبت. لیکن جب بھی آتے تھے ادارے میں مشورے کے سلسلے میں نے کہا کہ آپ اتنی عمر میں تشریف نہ لائیے، جب بھی کوئی بات ہو آپ مجھ سے کہہ دیجیے. کہا نہیں، میں خود آؤں گا آپ کی. اور کئی بار دارالماسی والا میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھے اور
ادارے کی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حاجی صاحب انہوں نے یہاں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں کو رائٹ، کبھی کبھار یہ محسوس ہوا کہ دنیاوی تعلیم کو آپ نے ترجیح، ہمارے اکابر علماء کرام کو جو تھوڑا کچھ اختلاف، اس کی وجہ یہی تھی دونوں میں اختلاف، لیکن دونوں کی سوچ درستی کون کا تھوڑا فرق، اس بنیاد کے اوپر حاجی صاحب نے کئی باتیں میرے ساتھ کی اور میں نے بھی ان کے اقدار کو دیکھ کر کچھ چیزیں جو ادارے کے لیے دینی نسبت سے ضروری تھی ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا، تو یہ محسوس کیا میں کہ جو خدشات ہم اپنے دل میں پا رہے، کیا ہمارے اکابر علماء کرام جو خدشات محسوس کر رہے، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے غافل نہیں۔ سوچ کا فرق ہو سکتا ہے لیکن اخلاص جیسے ہم سب کا مشترکہ مضمون کہ آپ نے اس اخلاص کے ساتھ ادارے کو پروان چڑھایا اور آج الحمدللہ دینی دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے یہ ادارہ یہاں تک پہنچا ہے، لیکن حاجی صاحب کے ساتھ جو بہت ساری خصوصیات، ادارے کے ایک بڑے ذمہ دار ہونے کے اعتبار سے مکمل پاور اور کنٹرول آپ کے پاس، اور اسی بنیاد پر آپ پوری اچھی طریقے سے کام کر سکتے، لیکن حاجی صاحب کے جانے کے بعد اب ان چیزوں کا سدباب جو حاجی صاحب کو اکابر بزرگوں نے کروائے اور جس کی بنیاد کے اوپر ادارہ اپنی روش پر، جس پر حضرت مولانا اسماعیل صاحب اور حافظ محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں بزرگوں نے جو نیتیں رکھی تھی الحمدللہ اس میں وہ کامیابی سے آگے بڑھے، لیکن اس وقت کے جو حالات ہیں، جن دینی تعلیم سے دور کرنے کے لیے جو شکلیں اپنائی جاتی ہیں، دنیاوی تعلیم میں ہمارے جو حضرات لگے ہوئے چونکہ بیچارے دین کو سمجھتے نہیں، دین کی تعلیم ان کے پاس ہوتی نہیں، اس لیے کئی مسلم ادارے اور تنظیمیں وہ ہیں جن میں دینی دنیاوی تعلیم دونوں چل رہے، لیکن حضرات علماء کرام کی وہاں پکڑ ہوتی ہے تو الحمدللہ اعتدال کے ساتھ وہ ادارے چلتے ہیں، اور جہاں جیسے حضرت مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ دنیاوی تعلیم پانے والے حضرات یہ کبھی کبھار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی اور ملا لوگ یہ بیچارے اپنی چہار دیواری سے دماغی چوکسے سے وہ بہت آگے نہیں نکلتے، یہ دنیا کو نہیں سمجھ رہے، دنیا کی چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں۔ دوست اور بزرگوں اس کی بنیاد پر وہ اپنے اداروں میں علماء کرام سے تعلق نہیں رکھتے، مشورے دیے جاتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کیا جاتا یا ان مشوروں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کا لحاظ کر کے ادارے کو دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے آگے بڑھایا۔ اس وقت دنیاوی تعلیم میں اخلاقیات، سنسکار اس کا فقدان ہے۔ پہلے زمانے میں اسکولوں میں جو چیزیں ہوتی تھی، قصہ کہانیاں ہوتی تھی، ان میں عبرت اور نصیحت کی باتیں ہوتی، لیکن آج کی دنیا محض بھوتک واد کی دنیا ہے۔ جو چیزیں پڑھائی جاتی ہے، جو چیزیں سمجھائی جاتی ہے طالب علم کے اندر، اسٹوڈنٹ کے اندر اخلاق، سنسکار اور اچھی اس کی تربیت ہو، اس کی نشو و نما اچھے انداز میں ہو، یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ بالکل کم ہوتی ہیں۔ اس کی میں ایک آپ کو مثال دوں۔ چند دن پہلے اسکول ہی کے ایک پروگرام کے سلسلے میں ایک جگہ میں جانا ہوں، جو بچے تھے وہ سب بڑے گریجویٹ ہونے کے بعد آگے کی تعلیم حاصل کرتے، اس موقع پر ہم نے ان کو یہی کہا کہ اس وقت ملک کو سب سے بڑی ضرورت ہے اچھے انسان۔ حضرت مولانا علی میاں نذیر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں میرے دیکھے ہوئے ہیں مشرق و مغرب کے میدان۔ حضرت فرماتے ہیں میں یوروپ بھی گیا، ایشیا کے بھی ملکوں میں، افریقہ کے ملکوں میں گیا، امریکہ گیا، اس وقت دنیا کو اچھے تعلیم یافتہ حضرات کی صرف تعلیم یافتہ کی ضرورت ہے، اچھے انجینئر اور اچھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، یعنی صرف ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، اچھے اخلاق والے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اچھے اخلاق والے انجینئر کی ضرورت ہے جو اپنے دنیاوی مفاد کے لیے ملک کو اور لوگوں کو نقصان نہ ہو۔ یہ سنسکار اور یہ اخلاق ہندوستان کی سرزمین پر آج سے کئی ہزار سال پہلے دیے جاتے۔ ہمارے مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے کلیلہ دینا، عربی ادب کی کتاب، یہ ہندوستان کے ایک صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔
2000 2500 سال پہلے کی یہ کتاب. اتفاق یہ ہے کہ حضرت علامہ سید سلیمان رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ گجراتی کے راجا کے لیے اس کے وزیر نے لکھی, لیکن کس انداز میں؟ چڑیا کی نصیحت, بکری کی نصیحت, پرانا پرندہ یہ نصیحت کرتا ہے اس انداز میں جو بادشاہ کو بات کہنے کی قصے کے انداز میں وہ کہتے ہیں. اور اس طرح اخلاقیات اور سنسکار کی اعلیٰ تعلیم. تو یہ ملک اخلاق اور کردار ہی سے دنیا کے اندر آگے بڑھا, لیکن گزشتہ چند سالوں ہر انسان کی سوچ وہ ہو گئی ہے جیسے ایک راجا نے لوگوں سے یہ کہا کہ میرے محل کے سامنے جو بڑا حوض اور تالاب ہے, کل صبح میں اس کو یہ چاہتا ہوں کہ سب کے سب اس میں دودھ ایک گلاس لے آئے اور یہ حوض دودھ سے بھر جائے. صبح میں جب بادشاہ نے وہ حوض دیکھا تو پانی سے بھرا. اس نے کہا کہ کیا بات؟ ہر ایک نے یہ سوچا کہ میرے ایک گلاس پانی سے اس میں کیا فرق پڑے. جب سب نے ہی پانی سے سوچا, دودھ کا گلاس کسی نے نہیں ڈالا تو پورا حوض پانی سے بھرا. یہ ہندوستانی اس وقت کی جو ہمارے ملک کی جو پریستھتی ہے, اس ملک کے اس وقت کے جو حالات ہیں, اخلاقیات سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور تعلق جو ہونا چاہیے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ایسے جلسے یہاں کروائے جس میں ہمارے نے وطن ہندو بھائیوں کو یہاں بلایا اور مسلمانوں کو بلایا اور آپس میں اتحاد اتفاق اور ایکتا کی جو دعوت دی, اور یہ چاہا کہ آپس میں ہمارا میل ملاپ باقی ہے. اسی بنیاد پر یہ ہمارے مہمان جو آئے ہیں اور جنہوں نے حاجی صاحب کے متعلق جو بات کہی, اس سے بڑھ کر حاجی صاحب کے ایک بات اور میں عرض کروں. جب بھی الیکشن کا موقع ہوتا تھا اور دیہاتوں میں آپس میں جھگڑے اور فتنے ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, تو حاجی صاحب نے خاص کر کے اپنے گاؤں کولونا کے لیے جب بھی گاؤں کا الیکشن ہوا مجھے بلایا اور یہ کہا کہ دین کی باتیں اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کی باتیں کی جائے, لڑائی اور جھگڑے ختم ہو لوگوں کے درمیان. اس کے لیے آپ امن اور شانتی کی بات کریں. چنانچہ اس سلسلے میں اسی طرح کی باتیں کری. تو یہ اس وقت ملک کو ضرورت ہے. میں چاہتا ہوں حاجی صاحب کی باتوں سے ہمیں یہ لگا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسی نسل اور ایک ایسی ٹیم تیار کروں جو دین میں بھی ماہر ہو اور دنیاوی تعلیم میں بھی وہ ماہر, اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین اخلاق اور سنسکار ان کے اندر آئے. اس کے لیے انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا اور مسلسل اس کے لیے پوری زندگی جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے, رات کی تنہائیوں میں جو رو کر اللہ سے مانگتا ہو, اس کے دل کے اندر اللہ کی مخلوق سے محبت ہوگی. وہ یہ سمجھے گا الخلق عیال اللہ, کہ ساری مخلوق اللہ پاک کا کنبہ اور پریوار ہے. احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیال, اور اللہ پاک کی مخلوق میں سب سے پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندوں سے, بلکہ بندے ہی نہیں الخلق فرمائے, ساری مخلوق جتنی بھی زندہ ہے یہ سب کی سب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب اللہ کی مخلوق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا شہید, میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ سارے انسان بارش آئے. حاجی صاحب کی زندگی میں یہ چیز پوچھ پوچھ کر بڑی ہوئی تھی, اس لیے وہ چاہتے تھے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کیریکٹر ہمیں دیا, اس کیریکٹر کے ذریعے اس کی خوشبو کو ہمارے اسکول سے نکلنے والے یہ بچے اور بچیاں اللہ کے بندوں تک اس پیغام کو بھی پہنچائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امن سلامتی اور رحمت اور کرم کی جو باتیں ہیں ان باتوں کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے دوست اور بزرگوں میں اپنے طلبا اور طالبات سے کہوں گا اور اسکول کے اسٹاف سے کہ حاجی صاحب کی جو روح تھی وہ اسی کام کے لیے جب بھی بیٹھتے تھے ان کو اس چیز کی فکر تھی کہ ہم اپنے دین کی بھی رعایت کریں, حفاظت کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے اندر کی جو کمی ہو رہی ہے جتنا ہم سے ہو سکے ہم اس کمی کو پور کرنے کے لیے ایک ایسی نئی نسل تیار کرے جو ایک طرف ایمان سے بھی مالا مال ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی بنیاد پر وہ اللہ کے بندوں کو فائدہ ہوتا ہے. اس لیے میں یہاں کے ٹرسٹی منڈل کے ہمارے سرپرست حضرت مفتی صاحب تشریف فرمائے, ان سے گزارش کروں گا کہ حاجی صاحب نے جو ایک راہ چھوڑی ہے اس راہ کے اوپر اس ادارے کو باقی رکھا جائے جب تک آدمی کے اندر خوف پیدا نہیں ہوگا, اور خوف پیدا ہوگا اللہ پاک کی پہچان سے, اللہ پاک کی معرفت.
اس لیے ہماری بچوں کو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دلایا جائے، اس کی قدرت اور رحمت کی یاد دلائی جائے اور اس کے بندوں کے ساتھ اس نے کیا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، یہ حاجی صاحب کا پیغام ہے۔ اب تک یہ چلتا رہا، میں امید کروں گا حاجی صاحب کی تو وہ خصوصیات اور وہ اعلیٰ کیریکٹر کے وہ مالک ہے جو ہم سن چکے ہیں، ان چیزوں کی بنیاد پر اللہ پاک نے تقوی اور 2 رکعت نمازوں کی بنیاد پر اللہ پاک نے رات کی تہجد کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان کی حفاظت کی۔ دنیا کے اعلیٰ تعلیم کے باوجود انہوں نے ادارے کے مقاصد کو باقی رکھا۔ اب مستقبل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو اسی راہ پر چلائے اور ہمارا دین اور ایمان بھی یہ سمجھے ہمارے طرف دنیاوی تعلیم سب کچھ نہیں ہے، یقیناً ہے، لیکن اگر وہ دنیاوی تعلیم دینے والا اپنے ماں باپ کو چھوڑ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے تو ایسی دنیاوی تعلیم کی فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ آج اس ملک کے اندر اللہ کی تعلیم کہاں کہاں کیسی گراوٹ کے ساتھ ہے، سرکاری آفسوں میں، پرائیویٹ کمپنیوں میں، رات میں اس ملک کے جو حالات آ رہے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ اس وقت جو معاملات ہو رہے ہیں، عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ملک کو دیوالیہ پن کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر اس ملک میں 20 کروڑ کی تعداد میں مسلمان ہے، ان کے لیے ضروری ہے اس ملک کو بچانے کے اندر آپ کا ایک بہت بڑا رول ادا ہو سکتا ہے۔ اس قسم کے جو بچوں کے گھر ہے جہاں سے دینی دنیاوی تعلیم لے کر بچے نکلتے ہیں، یہ جب سرکاری محکموں میں جائیں تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقوں کے اوپر بھرشٹاچار، رشوت اور اس قسم کی چیزوں سے اپنے آپ کو پاک رکھے اور یہ کوشش کرے کہ جس محکمے میں ہم جائیں اس ملک کو ہم ترقی دیں۔ یہی حاجی صاحب کی روح کی آپ کے اس ادارے کی پکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ آپ کا لگایا ہوا بات میں نے آپ کے سامنے حدیث سے بھی پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اور اس کا سارا عمل بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن کوئی ایسا کام کر کے جائے، صدقہ جاریہ ہو، نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر جائے جو اس کے بعد اس کے کام کو آگے بڑھائے، ہم سب ان کی روحانی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کے تمام افراد کو حاجی صاحب کی اس بلند کے اوپر تیار رکھیں اور وہ اس ادارے کو اسی طرح چلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہیں انہیں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ادارے چلانے والے حضرات کو حاجی صاحب نے جو باتیں فرمائی اور جو عمل کیا اللہ پاک اس سے بھی ان کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ادارے کے سلسلے میں اصلاح الالہیت اور ادارے کی چیزوں کے ساتھ امانتداری کا جو اہتمام حاجی صاحب نے کیا اللہ پاک ہم سب ادارے والوں کو اس طریقے سے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا نبينا وشفيعنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف کر۔ اے رب رحیم آپ کے ادارے کے اندر ہم بیٹھے ہیں، آپ کا ایک بندہ زندگی کی ایک پوری لمبی مدت اس نے یہاں گزاری، اے مولا کریم اخلاص الالہیت کے ساتھ بھوکے کی طرح یہ یہاں جمع رہا اور ادارے کو ہر طرف سے ترقی دینے کی اس نے کوشش۔ اے مولا کریم اس کے اخلاص الالہیت اور تقویٰ نے اور بزرگوں کی صحبت اور محبت اس کے ادارے کو اس ترقی پر پہنچایا۔ اے مولا کریم ہم سب کا ان سے تعلق، ہم سب کا فرض بنتا ہے ہم اس ادارے کے ساتھ محبت رکھیں، تعلق رکھیں اور حاجی صاحب کی موجودگی میں اس طریقے سے ہمارا اس ادارے سے تعلق کا مولا کریم اس تعلق کو ہمارے لیے برقرار۔ امت کی معصوم اولاد کے لیے انہوں نے دین اور دنیا کی جو فکر کی اور اس سلسلے کے اندر انہوں نے جو کچھ کوششیں کی، اے مولا کریم کو اس کو قبول کر، ادارے کو ان کے جیسا مخلص اور اس طرح کا رہبر عطا فرما جو صفات آپ نے اپنے اس بندے کو دی تھی۔ مولا کریم اس صفات کو آپ کی ذات کے اندر کوئی کسی طریقے سے کمی نہیں، ولیس علی اللہ بمستنکر، آپ کے لیے کوئی بات کا یہ محال نہیں ہے
کہ آپ اس طرح کے افراد پیدا کریں. مولا کریم آپ کے علیم و حکیم ہے, آپ کی عزیز و حکیم ہے, آپ کی ذات سب کچھ ہے. اے رب کریم ہم انتہائی کمزور اور عاجز. آپ نے خود فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو. بڑے سے بڑا مالدار اپنی صحت کا محتاج ہے, بڑے سے بڑا سرمایہ دار اپنے لیے چیزوں کا محتاج ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میری ذات ہی ہے کہ جو غنی ہے بے نیاز ہے. اے بے نیاز ذات آپ کو ہماری اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ نے تو امتحان کے لیے یہاں بھیجا ہے. اے مولا کریم آپ کا بندہ اپنے امتحان میں اس سے جتنی کوشش ہو سکی ان کوششوں کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو پگھلا دیا. مولا کریم ادارے کے لیے جیسے موم جلتی ہے اور اپنے کو پگھلا کر لوگوں کو روشنی دیتی ہے, آپ کے اس بندے نے بھی اپنے آپ کو جلایا اور جلا کر اس پورے علاقے میں روشنی پہنچایا. مولا کریم اس کے اس صدقہ جاریہ کو قبول کرو, اس کے اخلاص و للہیت کے اس باغ و بہار کو مولا کریم شاداب اور آباد رکھے. اے مولا کریم ہم سب کو بھی ان کے سب سے قدم پر چلنے کی توفیق نصیب ہے. ان کے رشتے دار, ان کے گھر والے, ان کے صاحبزادے, ان کی صاحبزادیاں, اور یہاں جن عورتوں نے ان کی خدمت کی, ان کے ہدیہ محترمہ, اور ان کی جو دوسری بچیاں تھیں جنہوں نے کھلانے اور ساری چیزوں کا لحاظ کیا, مولا کریم سب کو اپنی شان کے مطابق بہترین بدلا. جب غریب اور کمزور ہو گئے اور ادارے میں یہاں آنے لگے, یہاں کے اساتذہ اور یہاں کے ذمہ دار حضرات نے خدام نے ان کی جو خدمت کی, مولا کریم اس کو قبول کرو. اور مولا کریم ساری خدمات کے بدلے میں ہم سب کو اپنی طرف متوجہ ہونے والا, اپنا اخلاص و للہیت والا بندہ بنا دے. مولا کریم اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان عليك البلاغ, لا حول ولا قوة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے, کھانا تناول والوں کرتے ہیں.